ترتیب و پیشکش سیف الرحمان. رمضان کوئز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام رمضان کوئز کے 23ویں حلقے کے ساتھ دو ساتھی عائشہ مجاہد اور سیف الرحمان حاضر خدمت ہیں. سلام و تحیات قبول فرمائیے. آج کے پروگرام کے لیے سامعین جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے یہ صحیح سنن ترمذی سے لی گئی ہے. البانی صاحب نے اس کو صحیح بتایا ہے. اس کے علاوہ یہ طبرانی اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے. اور اس دعا کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو آدمی یا جو خاتون مسلمان یہ دعا مانگ لیتی ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جو لفظ سارے ہے اس میں عام طور پر تصور یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ کے لیے یہی کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے الگ سے توبہ کرنی ہوگی, اس کی شرائط بیان کی جاتی ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اور اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کبیرہ گناہ کا نام لے کر بتایا ہے کہ جو واقعی بہت کبیرہ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص یہ دعا مانگتا ہے اس کا وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اس پہلو سے غور کرنے کی ضرورت ہوگی. دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال, جس نے کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف. جس نے یہ کہا کہ میں اللہ العظیم سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, وہی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور وہی اپنے آپ سے قائم ذات ہے, القیوم ہے, میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, حتیٰ کہ اگر وہ جنگ سے پیٹھ موڑ کر یا پیٹھ پھیر کر بھاگا ہو وہ گناہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے اس دعا کے مانگنے سے. دعا میں اللہ تبارک تعالی سے کیا چیز مانگی جا رہی ہے؟ مغفرت مانگنے کا جو اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں سکھایا ہے وہ منفرد بھی ہے. اس میں اللہ تبارک تعالی کا اسم گرامی, پھر آپ کے دوسرے اسماء مطہرہ بھی شامل ہیں. ان کا وسیلہ لے کر, ان کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ تو مجھے میرے گناہ معاف فرما دے. اور بہترین عبارت, خوبصورت ترین عبارت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے. اس عبارت کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کی جا رہی ہے. یہاں عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دے, کوئی ایک گناہ یا کوئی ایک غلطی ذہن میں ہوتی ہوگی کہ وہ معاف کر دے, اللہ معاف کرنے والا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس وقت کوئی ذہن میں نہیں ہوتا کہ استغفر اللہ کے کیا کہہ رہے, معاف کر دے, بس معافی کا ایک تصور ذہن میں ہوتا ہے. لیکن ذرا یہ بات غور سے سن لیجئے کہ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دراصل یہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے فلاں 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 یہ میرے گناہ ہیں, یہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں, تو ان گناہوں کو معاف فرما دے, ان کو ڈھانپ دے, ان کو چھپا دے, اور میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان گناہوں کی پاداش میں مجھے سزا نہ دینا. یہ مفہوم اتنا واضح اگر ہوگا تو پھر انشاءاللہ مسئلہ صاف ہو جائے گا. اور ہمارے گناہ, اور ہم تو سبھی دن رات گناہ کرتے ہیں اور ہم گناہوں کے لیے کبھی کبھار یعنی نمازوں میں استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں اور استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ استغفر اللہ کہیں تو یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں یا کیا مانگ رہی ہوں. میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہی ہوں
میں اللہ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور آخرت میں بھی اس پہ پردہ ہی ڈالے رکھنا، اور ان گناہوں کے پاداش میں مجھے سزا سے بچا لے، سزا نہ دینا۔ پھر سامعین، جب ہم کہتے ہیں نا کہ اتوب الیہ، توبہ 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 تو کرتے رہتے ہیں، یہ ایک بہت عام لفظ ہے ہمارے ہاں، لیکن اس دعا میں بھی اور ویسے بھی جب کوئی بھی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اتوب الیہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ بس ایک لفظ، ایک منتر کی طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ اقرار ہونا چاہیے کہ اے اللہ، میں تیرے حضور واپس آ گیا ہوں، لوٹ آیا ہوں، تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور میں سچے دل سے تیری طرف واپس آ رہا ہوں، واپس آیا ہوں۔ اگر دل کے کسی کونے میں یہ خیال بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو کہ چلو یہ تو معاف ہو جائے، پھر بعد میں دیکھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف واپسی سچی نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اتوب الیہ، تو یہ ہمارا کہہ دینا ہمارے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تم کہہ تو یہ رہے ہو کہ میں اللہ تیری طرف واپس آ گیا سچے دل کے ساتھ، لیکن تمہارے دل میں تو یہ خیال بھی ہے کہ اگر آئندہ دیکھیں گے پھر کیا ہوتا ہے، آئندہ موقع ملا تو بچ جائیں گے، نہیں ہوا تو نہیں کریں۔ اس طرح کا کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہی دعا الٹی پڑ سکتی ہے، اور یہ ایک باعث مصیبت بن سکتی ہے یہ دعا۔ تو یہ بہت تصور مفہوم کے ساتھ ہم اس دعا کے الفاظ کو ادا کریں، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے بخشش ہو جائے گی۔ اب یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حتیٰ کہ وہ جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگا ہو، وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، جو کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث، اس میں آپ نے 7 گناہ فرمائے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، مہلکات، ہلاک کر دینے والے، ان ہلاک کر دینے والے گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہے جس کا اب آج ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ 7 گناہ کیا ہیں؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، جادو، کسی نفس کو قتل کر دینا، جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے، یعنی بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، حکومت اس کو سزا نہیں دے رہی، لیکن اس کو ویسے ہی بس قتل کر دیا۔ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ سے پیٹھ موڑ کر بھاگ جانا، اور آخری جرم، آخری گناہ جو کہ ہلاک کر دینے والا ہے اس حدیث کے مطابق جو بتایا گیا، وہ ہے کہ معصوم یا محسن یا گھروں میں بیٹھی ہوئی عفیف خاتون پر کوئی جھوٹا الزام لگا دینا کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، ان پر زنا کا الزام لگا دینا، یہ مومنہ خاتون پر۔ تو یہ جو اس طرح کے الزام لگا دیے جانے، یہ وہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں ایک یہ بھی شامل ہے، اور اللہ کے رسول اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی سے یہ گناہ بھی سرزد ہو گیا ہو تو اس دعا کے مانگنے سے وہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو سارے گناہوں کا اس حدیث میں ذکر ہے کہ من قال استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان فر من الزحف۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس پارے میں سورہ 23ویں پارے میں سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین میں اتنے موضوعات ہیں کہ لگتا ہے کہ اگر ہم صرف اس سورت کے، بلکہ اس کے آدھی سورت کے موضوعات لیں تو ہمارا پورا ایک حلقہ اس میں کافی بن جاتا۔ سورہ یاسین میں جو اس کا حصہ آج کے پروگرام میں شامل ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے کہ اس بستی میں اللہ نے 2 رسول بھیجے، بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رسول بھیجا، اور
ان لوگوں نے اس بستی کو ان انبیاء کو یا ان رسولوں کو بھی جھٹلایا، اور ان کے بارے میں جو باتیں کہیں وہ آپ یقیناً جانتے ہوں گے جو جس طرح ہوئی. تو یہ بستی کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جزیرہ نمائے عرب کی کوئی بستی نہیں تھی، بلکہ یہ ترکی اور شام کے درمیان علاقہ، یا یوں کہیے کہ پہلے یہ شام کا علاقے میں تھی یہ بستی، آج کل یہ ترکی میں ہے، اور اس بستی کا نام بتایا گیا ہے انطاکیہ. کچھ عبارتوں میں یہ قاف کے ساتھ لکھا گیا ہے اور کچھ عبارتوں میں کاف کے ساتھ لکھا گیا ہے. انطاکیہ بستی ہے جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہو رہا ہے. اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے. بستی والوں نے ان رسولوں کو ایک بات کہتے ہوئے ان کی بات کو یا ان کے پیغام کو، ان کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا تھا. وہ کیا ہے؟ بستی والوں نے یہ کہا تھا، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح بشر ہو، اگر تمہارے پاس وہی آئی ہے تو ہم بھی تو بشر ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آ گئی؟ ہمیں کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ تمہیں رسول بنا دیا گیا ہے، ہم نہیں مانتے تمہیں. اگر بشر کو ہی رسول بننا تھا تو ہم کیا کچھ کم تھے؟ ہمیں بنا لیتا، ہم رسول بنا دیے جاتے. وَلَوْ كُنْتُمْ رُسُلًا لَكُنْتُمْ مَلَائِكَةً، اگر تم واقعی رسول ہوتے تو پھر تو تمہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو نور کا بنا ہوا ہونا چاہیے تھا، تم تو انسان ہو، انسانوں کی طرح ہو. یہ معاملہ یا یہ مسئلہ پرانی قدیم ترین اقوام سے چلتا ہوا آج تک یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ خود مسلمانوں میں بھی اس مسئلے پر عجیب سی وہ تقسیم پڑ گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام کے تمام انبیاء بشر ہی تھے، اور ان کو ماضی میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے ہیں. اور آج ہم نے آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، وہ بشر تھے ہی نہیں، وہ تو نور تھے، وہ مٹی سے نہیں اس طرح کے ہم نے مسائل کھڑے کر لیے ہیں. یہ تصور اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی جگہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کی وضاحت بھی کی ہے. ہم دوسرے کہیں ہمارا موضوع دوسری طرف نہ چلا جائے، میں صرف اتنا توجہ دلانا چاہتے تھے ہم کہ پرانی اقوام، یہ جو قوم ہے جس کے انطاکیہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی قبل مسیح سے بھی کتنے 100 سال پہلے کی یہ قوم گزری ہے. یہ اس دور کا واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے. تو بعد میں بھی قرآن میں آپ کو ایک اور جگہ مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، جب ان کے پاس ہم رسول بھیجتے تھے تو وہ کہتے ہیں اچھا کوئی یہ بشر آ کے وہ ہمیں ہدایت دے گا، ہمارے جیسا ہی انسان ہے اور ہمارے جیسا بشر ہے، وہ ہدایت دے گا ہمیں. تو تعجب کا اظہار کرتے ہیں. ان کے ذہن میں کچھ ایسی شخصیت، کوئی یعنی غیر معمولی شخصیت، کوئی عام انسانوں سے ملتی جلتی نہ ہو، اس کا ایک خاص حلیہ ہو اور اس کے ساتھ کچھ ایک خاص تصور ہو. اس طرح کا تصور لوگوں میں پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے. سورہ یاسین میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب رسولوں کو ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا گیا تو اسی بستی کے، اسی شہر کے، انطاکیہ شہر کے دور ایک گوشے سے، ایک کونے سے ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو. وہ آدمی، اس کا نام بتایا جاتا ہے، کچھ مفسرین نے اس کا نام بھی بتایا ہے، حبیب النجار اس کا نام بتایا ہے، کچھ دوسرے اور بھی نام ہیں، بلکہ انہوں نے تو فرشتوں کے بھی یا ان رسولوں کے بھی نام صادق اور مصدوق اس طرح کے نام بتائے ہیں. لیکن چونکہ یہ روایتیں ہم ان پر زیادہ توجہ دینے سے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا، اس میں ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم اس پر ان جزئیات پر زیادہ توجہ مرکوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بیان کر دیا، ہوگا نہیں ہوگا تو نہیں، صحیح، کوئی مسئلہ نہیں. اصل جو بنیاد ہے، اصل مسئلہ، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ ایک اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس سے ہٹ کر دوسری طرف کہیں بھی جائیں، وہ ہم چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو وہ دوسری طرف جانا نہیں چاہیے. تو اس بندے نے دلیل بڑی پیاری دی تھی کہ
लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो, वमा ली अला आबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजाऊन। कैसे ये मुमकिन है कि मैं उस जात को छोड़ के किसी और की इबादत करूं जिसने मुझे फतरनी कहते हैं किसी ऐसी चीज का बनाना कि जिसके पहले से कोई बुनियाद ना हो, बस बना दिया उसने। दुनिया में अल्लाह फातिर उस समावात जो कहा जाता है कि उसने आसमानों को बनाया, उससे पहले कोई चीज नहीं, अदम से बना दिया। तो मैं भी मादी में कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बनाया। ये वो साहब कह रहे हैं कि जिसने मुझे इस तरह बनाया कि मैं कुछ भी नहीं था, तो जिसने मुझे बनाया है तो मैं उसी की क्यों ना इबादत करूं, मैं दूसरे खुदाओं की इबादत क्यों करूं। और जब मुझे ये पता चल गया है कि अगर अल्लाह ने, रहमान ने मुझे मेरे किसी जुर्म पर, मेरे किसी गुनाह पर मुझे पकड़ लिया, तो ये जो दूसरे जितने खुदा बने हुए हैं या पत्थर हैं या जो भी जिस शक्ल में भी है, वो तो मुझे नहीं बचा सकते, वो उनकी शफाअत तो अल्लाह कबूल नहीं करेगा। तो फिर मैं तो खसारे में हो गया। ये दलील इतनी सादा, इतनी सिंपल और इतनी वाज़ेह है कि उसके बावजूद अगर कोई किसी और रास्ते पर चलना चाहता है तो फिर उसकी अकल का ही मातम किया जाना चाहिए, और क्या किया जा सकता है। अंताकिया वालों ने सामीन उस समझाने वाले शख्स के साथ बहुत बुरा सलूक किया। एक रिवायत में ये बताया गया कि उन्होंने उसको न सिर्फ मारा, ज़दोकोब किया, बल्कि उनको पत्थर मार मार के उनकी जान निकाल दी और कत्ल कर दिया। और उस बंदे का हाल ये है, कुरान ये बता रहा है कि वो जब लोग उसको मार रहे थे तो उस वक्त भी वो अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहा था कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं है, ना वाकिफ है। मार खा रहे हैं, पत्थर मारे जा रहे हैं, कत्ल करने के दरपे हैं वो लोग, और ये बंदा फिर भी, हालांकि ये नबी भी नहीं है, रसूल भी नहीं है, एक नेक बंदा है। इसके इस्लाम लाने से पहले इसका मामला ये था कि अपनी जो भी इसकी दौलत होती थी वो आधी दौलत अपने पास अपने इस्तेमाल की रखता था, आधी में तकसीम कर दिया करता था। और जब ये रसूल आए तो फिर उसने उन पर ईमान लाया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस बंदे का भी हाल ये है कि जब वो उसको कत्ल कर रहे हैं, उसको संगसार कर रहे हैं और पत्थर मार मार के उसको मार रहे हैं, उस वक्त भी उसकी जबान पर यह दुआ है कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये लोग जानते नहीं हैं। और जैसे ही उसकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई, वो फौत हो गया, तो अल्लाह ताला ने बताया कि कुरान पाक में इसी सूरह यासीन में फिर बता दिया गया कि वो जन्नत में दाखिल कर दिया गया। तो वो फिर वहां पर भी यही बात कह रहा है, या लैता कौमी यालमून, काश मेरी कौम को पता चलता कि मैं कितनी जन्नत में आ गया, मैं कितनी नेमतों में आ गया, ताकि वो समझ जाएं, वो सुधर जाएं और वो अल्लाह पर ईमान ले आएं। तो मरने से पहले भी यही इसी ख्वाहिश का इजहार और मरने के बाद भी इसी ख्वाहिश का इजहार कि कौम सुधर जाए और कौम अल्लाह की बात मान ले। फिर सामीन, अंताकिया में रहने वाली इस कौम का अंजाम क्या हुआ था, वो अल्लाह ताला ने इसी सूरह यासीन में बता दिया कि एक जबरदस्त धमाका हुआ, और इस धमाके में अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि इस कौम का ये हाल हो गया कि वो बुझ गई। जिस तरह कोई चिराग होता है, बुझ जाता है, बुझे हुए चिराग का क्या फायदा। तो ये पूरी की पूरी कौम बुझ गई का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया कि खत्म हो गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। यानी उसका अल्लाह ताला फिर उसको जब आखिरी अजाब आता है फिर तो कोई उसमें से कोई बचता नहीं है सिवाय उसके कि जिसने इस्लाम कबूल किया हो। फिर इस कायनात के हवाले से सूरह यासीन में ही अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सब जितने सूरज हैं, चांद हैं, दूसरे सियारे हैं, ये सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। उनके तैरने का क्या मतलब है, क्या मफहूम है, इसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन मफहूम एक ही है कि ज़मीन और आसमान के दरमियानी इलाके में या दरमियानी हिस्से में हर एक सैयारा, हर एक सितारा, हर एक जो मखलूक अल्लाह ताला ने इस कायनात में कहकशाओं की शक्ल में जो बनाई है, तो वो इस तरह घूम रही हैं कि गोया के कोई फर्द या कोई लोग समंदर में एक खास अंदाज में एक तरफ तैरते हुए चले जा रहे हो। तो ये भी सारी मखलूक कायनात जो है वो पूरी यूनिवर्सल अंदाज में
اور اس کے جتنی بھی گلیکسیز ہیں، جتنے ستارے ہیں اور جتنے سیارے ہیں، یہ سب گویا کہ فضا میں تیر رہے ہیں۔ اب کسی نے اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کر لیا، کسی نے طوا کا لفظ استعمال کر لیا۔ ہم آج کل کی زبان میں جو اردو زبان ہمارے لیے جس میں ہم زیادہ آسانی سے بات کر سکتے ہیں، اس میں جو لفظ بہت مشہور ہے وہ اگر ہم استعمال کر لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، اور وہ یہ کہ ہر ایک سیارہ، ہر ایک ستارہ اپنے اپنے مدار میں تیرتا جا رہا ہے، اور مدار میں اس کا ایک چکر پورا ہوتا ہے، پھر وہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جائے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر سامعین، سورہ یاسین سے ایک اور موضوع بھی لیا گیا ہے، اور وہ یہ، بلکہ دو موضوع دیے گئے ہیں کہ ایک نسل کو، پوری کی پوری نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ تو یہ نسل کون سی تھی اور یہ کشتی کون سی تھی؟ یہ کشتی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جس کا حوالہ سورہ یاسین میں آیا ہے، اور جو نسل ہے وہ ہمارے آباء و اجداد، جن کی نسل پھر بعد میں پھیلی، اور ساری دنیا، پھر اس دنیا کے دوسرے لوگ اس میں پھر وجود میں آئے یا وہ پیدا ہوئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں اللہ تعالیٰ نے جب وہاں اس کا جب لفظ استعمال فرمایا تو وہ یہ ہے مشحون، بھری ہوئی۔ اب کس چیز سے بھری ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا تھا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے اس میں، اس جہاز میں یا اس بحری جہاز میں، سفینے میں، کشتی میں، اس میں رکھے، اور اس میں سامان بھی تھا کہ اب کتنا عرصہ رہنا ہوگا پانی میں، اور جو کھانے کی جو ضروریات کی چیزیں وہ بھی رکھی گئی تھی۔ تو اس لیے اس کے لفظ وہاں پر، اس میں سامان بھی ہے، اس میں جانور بھی ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، اور اس میں دوسرے جانور بھی، اور اس میں انسان بھی ہیں، خود اللہ کے نبی ہیں۔ پھر سامعین، اسی صورت میں منکرین کی طرف سے ایک بات کہی گئی، جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ غلط بات ہے، اگر اللہ چاہتا، ان کو دینا چاہتا تو وہ خود ہی دے دیتا۔ اب چونکہ ان کو دینا ہی نہیں چاہتا، تو اگر تم ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہو تو ہم کیا اللہ کی مرضی کے بغیر چلے، اللہ کی مرضی کے خلاف چلے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہی نہیں تھی کہ وہ ان کو دیتا، اللہ نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دیں؟ دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یا جو لوگ محتاج ہیں ان کی مدد کرو، تو یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو گئے۔ اس حد تک پہنچ گئی تھی وہ قوم، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو دے، اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ان کی ضروریات کی تکمیل کا سامان فراہم کرے، اور جو لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر ایک فرد کو دوسرے کا محتاج بنایا ہے۔ کوئی بھی فرد انڈیپینڈنٹ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ دنیا میں امیر ترین آدمی وہ بھی ضرورت مند ہے، اس کے پاس ٹھیک ہے وسائل ہوں گے، وہ خرچ کر کے کسی دوسرے کی ضرورت، کسی دوسرے کی مدد لیتا ہے، اس کو پیمنٹ کر دیتا ہے، لیکن مدد تو اس کو ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو اسی طرح اگر ایک غریب کو جب دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر اجر بھی بتا دیا کہ تم دو گے تو تمہیں اتنا اجر ملے گا، وہ اجر بھی ملے گا اور ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اور پھر یہ کہ ان غریبوں کے دلوں میں، جن غریبوں کو آپ مدد کر رہے ہوں گے نا، وہ عام طور پہ کبھی بھی ان کے دل میں یہ نہیں آ گیا کہ اس کا رزق چھن جائے، یہ غریب ہو جائے اور یہ مال میرے پاس آ جائے۔ وہ آپ کو دعا ہی دے گا، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے زندہ رہیں، آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کو مشکلات، اس طرح کی دعائیں دے گا نا غریب، جس غریب کی مدد کریں گے آپ۔ تو بالکل الٹ بات کہہ دینا وہ سابقہ انداز میں بھی تھا، سابقہ قوموں میں بھی تھا، اور آج سے کچھ 2 مہینے پہلے خود ہمارے نور اسلام میں بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ یعنی اس طرح کہہ رہے ہیں صاحب کہ یہ تو ہم کیوں مدد کر رہے ہیں دوسروں کی، وہ تو اللہ دینے والا ہے، تو اللہ ان کو نہیں دیتا، تو اللہ کی مرضی ہے، تو ہمارا اس میں ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ تو یہ امید ہے کہ توقع ہے یا خیال ہے کہ صورتحال واضح ہو گئی ہوگی۔ پھر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ رب المشارق،
ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے، تو یہ بہت سارے مشرق کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، اور وہ یہ کہ سورج کو اگر دیکھا جائے تو روزانہ وہ کسی ایک جگہ سے ہی طلوع نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہم پورے سال کے دوران وہ اپنی جگہ روزانہ کے حساب سے تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے سابقہ مفسرین بھی، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی، ان سے بھی یہ روایت ملتی ہے، اور موجودہ سائنس بھی اس کی تصدیق کرتی ہے کہ 365 مقامات ہیں جہاں سے ایک پورے سال کے دوران سورج روز طلوع ہوتا ہے، اور آج جس مقام سے سورج طلوع ہوا ہے، اگلے سال پھر آج کے دن وہ اس مقام سے طلوع ہوگا، اور اس طرح 365 وہ مقامات بن جاتے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے پورے سال کے دوران۔ تو یہ ہر ایک مقام کو ایک مشرق کا نام دیا گیا۔ اسی طرح پھر رب المشرقین بھی ہے، دو مشرقوں کا ذکر ہے، پھر مشارق ہے، پھر مشرق بھی آیا ہے۔ تو مشرقین کے جہاں تک جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر عام طور پہ زیادہ تر مفسرین نے یہی کی ہے کہ اس کا مطلب گرمی اور سردی کے موسموں سے اس کا تعلق ہے۔ پھر سامعین، آخری بات جو آج کے حلقے میں ہم شامل کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ منکرین کو، جہنم والوں کو، زقوم کا ایک درخت ہے جو کھانے کو دیا جائے گا، وہ اسی جہنم کی تہہ سے وہ نکلتا ہے، اور اس کے شاخیں، اس کے پتے یا جو بھی اس کی شکل ہے وہ ایسی ہے جیسے شیطان کے سر ہوں، اور وہ اذیت ناک حد تک ظاہر ہے کہ ایک تو ویسے جہنم اور جہنم ہی سے نکلا ہوا درخت، اور وہ کھانے کو دیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وہ درخت بھی وہ اس سے پیٹ بھر کے کھائیں گے، اور پھر کھانے کے بعد پھر ان کو کھولتا ہوا ابلا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، پلایا جائے گا۔ یہ جو اتنی بڑی سزا ہے، یہ سزا بتانے کے ساتھ پھر اس جرم کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کس جرم کی پاداش میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وہ جرم ذرا پلیز غور سے سن لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انہم القوا آباءہم ضالین، ان لوگوں نے اپنے والدین کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، اور وہ ان کے آباء و اجداد کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے۔ انہوں نے ٹھہر کر سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ صحیح ہیں۔ یہ جرم ہے کہ بس یہ ہمارے بزرگ یہی کرتے تھے۔ بزرگ کوئی برے آدمی، برے لوگ تھوڑی تھے، ہمارے بزرگ تھے، آخر اتنے متقی پرہیزگار تھے، انہوں نے یہ کہا ہے تو پھر صحیح کہا ہوگا۔ جو لوگ صرف اس بات کو بنیاد بنا کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت ہلا دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کتنی سخت سزا رکھی ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے سے، اور مسلمان کے کسی بھی فرقے سے، مسلک سے اس کا تعلق ہو، ہر ایک فرد کو فردن لازماً یہ تلاش کر لینا چاہیے، غور کر لینا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، جس طرح کر رہے ہیں، کیا یہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق ہے یا نہیں۔ صرف اسی بات پہ اکتفا کہ ہم بزرگوں پر ہم اعتماد ہے، اور بزرگ اچھے آدمی تھے اس لیے انہوں نے جو کہہ دیا ٹھیک ہی کہا ہوگا، تو ٹھیک ہی کہا ہوگا والی جو بات ہے وہ مشکوک ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، خاص طور پہ کہ جب اتنے زیادہ اختلافات ہو تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی تو پہلو ایسے نکلتے ہیں نا کہ جو وہ نبی تو کوئی نہیں ہے ہمارے بزرگوں میں، آباء و اجداد میں، چاہے وہ مسلم ہوں غیر مسلم ہیں، سبھی سے بات کر رہا ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے سے کہیں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے انبیاء کے۔ تو جب نبی کوئی نہیں ہے تو جس نبی کو ہماری طرف مبعوث کیا گیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں اپنے بزرگوں کے کارناموں، اپنے بزرگوں کے کاموں، ان کے رویے، ان کے اسلوب کو پرکھنا چاہیے قرآن اور حدیث پر، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر عمل کریں گے تو امید پھر یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں جی، چونکہ ہم نے نبی کی پیروی کی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر سے نوازے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے
کہ جی ہمارے بزرگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو تو نبی نہیں بنایا. وہ صاف کہہ دے گا کہ بھئی تم نے کہاں سے. ٹھیک ہے, کئی علامہ ہوتے ہیں, مفتی, پتہ نہیں کیا کیا بنے جو القاب ہوتے ہیں, اور ان کے جب ان کی غلطیاں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہل جاتے ہیں کہ اچھا یہ غلطی ان صاحب نے کی ہے, اتنے بڑے, اتنی شہرت والے, اور جب غلطی آتی ہے تو پھر انسان سوچتا ہے. تو اس لیے اپنی غلطیوں کو اور جن لوگوں کو ہم فالو کر رہے ہوں ان کی غلطیوں پر بھی نگاہ رکھیں گے تو امید ہے کہ پھر ہمارا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کہا ہے. اب ہم آتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف, اور اس میں ہم انہی معلومات کو آپ سامعین کے تعاون سے دہرائیں گے. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جی سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام رمضان کوئز کے دوسرے حصے کی طرف, اور آج کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں عائشہ جی. جی سر, پروگرام کی پہلی کال. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام بتائیں. تنویر عالم عبد المنان. جی تنویر صاحب, آپ آج کی دعا بتا دیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس میں جو ہے اللہ کا ایک اور نام ضرور شامل کر لیں, استغفر اللہ العظیم. عظیم. دوہرا لیں. استغفر اللہ العظیم. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. جی بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. پروگرام ہے رمضان کوئز اور پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. ورحمۃ اللہ. محمد وسیم اکرم. جی جناب, آپ بتائیے کہ آج کی دعا میں کیا چیز مانگی گئی ہے. اس میں جو ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگی گئی ہے. جب انسان جب ہے دعا کرتا ہے تو اس کو دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میرے جو تمام گناہ ہیں جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اس سے میں معافی مانگ رہا ہوں. جی بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز FM 107. السلام علیکم. ہلو. پروگرام میں ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام کوثر بتائیے. علی نعمان. جی کوثر صاحب, آپ بتائیے کہ مغفرت مانگنے کا جو طریقہ اس دعا میں سکھایا گیا ہے تو اس میں کیا چیز سب نے بتائی کہ یہ منفرد سا ہے, تو کیا طریقہ ہے؟ اس دعا میں جو مطلب اللہ کے جو عظیم نام ہے اس نام کے ذریعے سے مطلب مغفرت طلب کی گئی ہے, حوالے سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی گئی ہے. ماشاء اللہ, بہت شکریہ. ذرا کچھ آئیڈیا کر سکتے ہیں کہ کون کون سے نام ہیں جن کا بطور خاص؟ جی جیسے الحی والقیوم, العظیم اور اللہ. اللہ, یہ 4 نام ہیں. اللہ. جی سب سے پہلے اللہ, پھر العظیم, جی پھر الحی, پھر القیوم. الحی والقیوم. ماشاء اللہ. بہت اللہ تعالیٰ شکریہ. ہمارے جزاک سارے اللہ. گناہ معاف فرمائے, آمین. اللہم آمین. پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. جی محمد رضوان انور. جی محمد رضوان صاحب, آپ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں, کیا مانگتے ہیں؟ کیا تصور اللہ تعالیٰ جی ہمیں تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کو معافی کرے, ایک جی ہمارے گناہ
جی اور دوسرے ہم نے 3 باتیں بتائی ہیں. جی آپ نے پہلی بات صحیح بتائی ہے اور 2 بتا دیں. جی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گناہ کو معاف کرے اور ہم جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, جو دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے. یہ تو الگ بات ہوگی نا. کیا چیز مانگی گئی ہے؟ گناہوں سے معافی مانگی. ایک اللہ سے درخواست کی گئی کہ یا اللہ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دینا, اور تیسرا یہ کہ میرے گناہوں پر مجھے سزا سے بچا لینا, سزا نہ دینا. یعنی پردہ ڈالنا, سزا سے بچنا, گناہ کو معاف کرنا, یہ 3 امور شامل ہونے چاہیے اپنے جب ہم کہیں کہ استغفر اللہ, میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. جی اور ہمیشہ تک کہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں. جی بھائی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شیخ محبوب بادشاہ بول رہا ہوں. جی جناب شیخ محبوب صاحب, دعا میں جب ہم کہتے ہیں اتوب الیہ, تو اس میں اس لفظ کے کہتے ہوئے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اس لفظ کا ادا کرتے ہوئے ہمارے دل میں یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ میں گناہوں سے پوری طرح سے بچ کے اللہ کی طرف ہی لوٹ رہا ہوں, اور دوبارہ میں گناہ کبھی نہیں ارتکاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھے, بہت شکریہ جناب. FM 107 پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الضحیٰ محمد لقمان. جی آپ بتائیے کہ یہ جو بات آئی ہے کہ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہ بھی کہ جنگ سے پیٹ موڑ کر بھاگنے والے کے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. تو یہ جو جنگ سے پیٹ موڑ کر بھاگنے والا ہے, اس کے بارے میں صاحب نے آج کیا بات بتائی ہے؟ جی اس کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ اس میں وہ سارے گناہ جب شامل ہے, سارے گناہ شامل ہے, تو جو بڑے گناہ ہیں وہ بھی شامل ہے, کیونکہ بڑے گناہ کو جو مہلکات جو بڑا گناہ اس میں ذکر ہے, تو وہ جی تو اس میں یہ شامل ہو جاتا ہے کہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے باذن اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی اس دعا نے پورا اپنا جو ہے بہتر انداز سے پہنچی ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نسرین جہان ابو الخیر. جی نسرین جہاں صاحبہ ریڈیو کی آواز کم کر دیں پلیز. جی آپ سے سوال ہے کہ سورہ یاسین میں جو ہے ایک بستی کا ذکر ہے, تو اس بستی کا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ اس میں کتنے رسول بھیجے گئے تھے. انطاکیہ نام ہے بستی کا. ماشاء اللہ. اور رسول کتنے بھیجے گئے اور تھے؟ اس میں پہلے 1 رسول بھیجے, پھر 2 رسول اور بھیجے. جی الٹ ہو گیا. پہلے 2 بھیجے پھر 1 اور. پہلے 2 بھیجے. جی چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام ہے رمضان کوئز. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اپنا نام بتائیے. سمیہ شکیل احمد. جی سمیہ جی آپ بتائیے کہ یہ جو بستی کی بات آ رہی ہے, تو بستی والوں نے کیا کیا, کیا کہا کہ ان رسولوں کی بات جو ہے ہم نہیں مانیں گے, تو کیا جملہ کہا انہوں نے؟ جی ان لوگ بولے کہ آپ لوگ ہم لوگ کی طرح بشر ہیں, کیوں ہم لوگ آپ کے اگر اللہ چاہے تو ہم لوگ کو بھی رسول بنا سکتے تھے. جی بہت شکریہ. اللہ حافظ. FM 107 پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شیخ حضرت علی. جی شیخ صاحب پھر مشین چل رہی ہے. جی نہیں چل رہی, بند ہے. چلے ٹھیک, شکر ہے. ابھی آپ نے بند کی ماشاء اللہ. تو آپ سے سوال ہے کہ شہر کے ایک کونے سے آنے والے شخص نے اللہ کی عبادت کے لیے کہتے ہوئے کیا دلیل دی کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو, اس کے لیے کیا دلیل دی, کیا وجہ بتائیے؟ اللہ کی عبادت کروں. بستی والوں نے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اس لیے دلیل دی تھی انہوں نے ساتھ میں کہ میں کیوں نہ کروں اللہ کی عبادت. کی اس نے تو یہ جی میں کیوں نہ کروں کہ کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہو.
پروگرام سنتے رہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور کالر ہمیں جواب بتا دے. بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا نام نجمہ رفیق. جی نجمہ جی, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بستی والوں نے جب انکار کر دیا رسولوں کی بات ماننے سے, تو شہر کے کونے سے جو شخص آیا, اس نے کیا دلیل دی کہ اللہ کی عبادت کی جائے؟ اس نے دلیل دی کہ ایک اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. اسی بندے نے دلیل دی کہ تم اللہ کی عبادت کرو جس نے مجھے بنایا, اور اسی کی عبادت کرو. کیوں انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی نا کہ میں کیوں نہ کروں اپنے رب کی. نہیں, اگر مجھے اللہ نے بنایا تو میں دوسروں سے کیوں کہوں کہ مجھے اس نے بنایا تھا تم ہی عبادت کرو؟ یہ تو بات نہیں بنتی نا. انہوں نے اپنے حوالے سے بات کی کہ میں کیوں نہ کروں اس کی پرستش جس نے مجھے بنایا ہے. جس نے مجھے بنایا ہے میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں, میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے. اور اس کے بعد والا جملہ بہت خوبصورت ہے, وہاں جو ہے بول رہے ہیں ہمارے ساتھ جس کا وجود ہی نہ ہو, مطلب وہ ان کو یاد آ رہا ہے نا کہ میرا وجود ہی نہیں تھا. اچھا وہ فاترانی. جی جی چلیں ٹھیک, بہت شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بات مکمل نہیں ہوئی, دیکھیں کوئی اور مکمل کر دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنا نام بتائیں. جی میرا نام شیخ صدر عالم شیخ نتنی. جی آج کی دعا. شیخ صدر عالم. جی جی صدر عالم کیا؟ شیخ نتنی. جی آپ مجھے آج کی دعا بتا دیں. جی دعا تو یاد نہیں ہے لیکن اس کا مطلب بیان کر سکتا ہوں. دعا ایسی تھی کہ الحمدللہ الذی یتوب. نہیں استغفر اللہ العظیم. دوہرا لیں آپ پلیز. الذی حی القیوم, اس طریقے سے کوئی تھا لیکن ایسے نہیں معنی بتلا سکتا ہوں. آپ چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروگرام بار بار سنتے رہیں تاکہ جو ہے آپ کو دعا یاد ہو جائے انشاءاللہ تعالی. پروگرام میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا نام بتائیے. محمد انعام الحق محمد عثمان. جی انعام الحق صاحب آج کی دعا بتائیے. آج کی دعا جی استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ماشاءاللہ, بہت شکریہ جی. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں شکیل احمد ولد عبدالسلام بول رہا ہوں. جی شکیل احمد صاحب, آپ سے سوال ہے کہ اس شخص نے جو شہر کے کونے سے دوڑ کر آیا تھا, اس نے کہا کہ میں اس رب کی کیوں نہ پرستش کروں جس نے مجھے بنایا ہے, اور اس کے آگے ایک اور بات انہوں نے کی کہ جس نے مجھے بنا کر, ہاں کہ اگر اس نے مجھے بنایا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا. ہاں یہ تو وہ تو ہو گئی نا بات. اس کے بعد دوسری بات کیا کہی تھی اس نے؟ ایک اور بات جو دلیل کے طور پہ پیش کی تھی انہوں نے, پکڑنے والی بات ہے اس میں. اگر رحمان نے, ہم نے آدھے سے زیادہ جواب کر لیا. جس نے مجھے اس طرح بنا کر, ہاں ٹھیک ہے, جس نے مجھے اس طرح بنایا, یہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن دوسرا نقطے تک آپ نہیں پہنچ پائے. ہلو, ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی اپنا نام بتائیے. ہلو جی تھوڑا سا بلند آواز میں بات کریں پلیز. جی آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بستی ہے انطاکیہ, تو انطاکیہ والوں نے اس سمجھانے والے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا, کیا کیا ان کے ساتھ؟ یہ کون نہیں سمجھا. اللہ تعالیٰ نے انطاکیہ کی قوم کی طرف 3 رسول بھیجے. پھر ایک فرد آیا, اس نے آ کے کہا کہ ان رسولوں کی بات مانو, نہیں مانی. اس فرد کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا یہ بتا دیجئے. اس کو بہت مار کر ہلاک کر دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب اپنا نام بتائیے. احمد علی شیرانی. جی
آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ انطاکیہ والے اس شخص کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے، مار رہے تھے، اس وقت اس شخص کی زبان پر کیا الفاظ تھے؟ یہی کہ وہ جانتے نہیں ہے کبھی، اس لیے کیا وہ جانتے نہیں ہے کہ وہ صبر کر رہے تھے، وہ معاف کرنا ان کو نہیں، آدھا جواب صحیح آدھا غلط ہے. یہ جانتے نہیں ہیں تو آپ کے ذہن میں رہ گیا، لیکن یہ کہ اللہ سے وہ دعا کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، وہ دعا مغفرت کر رہے تھے کہ تو مغفرت نہیں بھائی، ان کو ہدایت دینا، ہدایت کی دعا مانگ رہے تھے. جی جناب، جی بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. کہ اے اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ہیلو، پروگرام رمضان کوئز. مجھے اس کال کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا، ایک اور کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ اپنا نام بتائیے پلیز، پروگرام رمضان کوئز میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی زبیر انصاری بن غفار میاں. جی زبیر انصاری صاحب، آپ بتائیے کہ وہ شخص جسے بستی والوں نے جو ہے ہلاک کر دیا، تو مرنے کے بعد اس نے کس خواہش کا اظہار کیا؟ مرنے کے بعد کی خواہش بتائی گئی ہے کہ وہ کیا تھی. جی 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 کیا خواہش کا اظہار کیا ہے، کس خواہش کا؟ جب ان کو ہلاک کر دیا، وہ جو ہے جنت میں پہنچ گئے، پھر انہوں نے کیا کہا؟ پھر کہا کہ میں جنت میں آ گیا ہوں اور میں کتنی اچھی جگہ میں ہوں. ہاں یہ ذرا سی بات جمی بھائی، کاش کہ میرے قوم کے لوگ جانتے. جی جانتے میں کتنی اچھی جگہ میں ہوں. جی جی یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. جی جناب بہت شکریہ، اللہ حافظ. ہیلو اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکیلہ فردوسی. جی شکیلہ جی، آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ دعا مانگ لے آج کی تو ان کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے کہ ان کو کیا حاصل ہے؟ سارے گناہ معاف ہو جائے گی، چاہے وہ جنگ سے بھی پیٹ موڑ لیا ہو. ماشاءاللہ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم، پروگرام رمضان کوئز. اس طرح اتنا وقفہ ہم نہیں دے سکتے بھائی، سوری. ایک اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امجد اقبال اجاز کا نام. جی جناب خوش آمدید. ہلو یہ نا ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ سوال کیجیے. جی جی مجھے آپ کی آواز جو ہے نہیں آ رہی تھی. سوال آپ سے یہ ہے کہ انطاکیہ میں رہنے والی اس قوم کا انجام کیا ہوا پھر؟ وہ اپنا تباہ کر دی گئی تھی. تباہ تو کر دی گئی، لیکن کیسے؟ ایک پرٹیکولر چیز ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں وہ دھماکہ ہوا تھا، وہ پوری قوم ختم ہو گئی تھی، تباہ کر دی گئی تھی. جی بجھ گئی تھی. بہت شکریہ آپ کا امجد بھائی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام حفصہ نعیم. جی کے سوال کر لیں. جی حفصہ جی، آپ سے جی کے سے سوال کیا جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو کلرز ہوتے ہیں نا، تو کلرز میں جو ہے ریڈ کلر، لال، پیلا اور نیلا، اردو میں آ جاتی ہوں جلدی سے، تو ان رنگوں کو کیا اہمیت حاصل ہے؟ ان تین رنگوں کی کیا اہمیت ہے، کیا امپورٹنس ہے، کیا خاص بات ہے ان کی؟ وہ تین رنگ اللہ نے بیسک رنگ قرار دیے ہیں، وہ تین پرائمری رنگ ہیں، پرائمری کلرز ہیں. جی بہت شکریہ محترمہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. خوش ہو گئی ہیں. یہ اس میں کل آیا تھا اس لیے آسانی بھی ہو گئی. اچھا یہ کل آیا تھا، اس سے ملتا جلتا ہم نے کل، اب ذرا دوسرے انداز میں، کل دوسرے انداز میں. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. ہلو اوہ یہ تو بہت بڑے کالر لگ رہے ہیں بھائی، اتنی بڑی کال ہم نہیں لے سکتے. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنے نام بتائیے، پروگرام ہے رمضان کوئز. جی میرا نام ہے رحمان شاہزل. جی آپ مجھے بتائیے آج کی دعا.
جی دعا تو اعوذ بک اللہم جی دعا یاد نہیں ہے، دوسرا سوال پوچھ سکتے ہیں؟ اس طرح سے آپشن مشکل ہے بھائی، دعا یاد کر لیں پلیز، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ جی. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید میاں بن صدیق میاں. جی آپ بتائیے کہ آج جو ہے بتایا گیا ہے کہ فلک میں تیر رہے ہیں، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، تو اس کا کیا مفہوم بتایا گیا، کیا بات بتائی گئی؟ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کائنات کے سارے ستارے فضا میں تیر رہے ہیں، ہر ایک ستارے ہر ایک مطلب اپنی کیا بولے مدار سے تیر رہے ہیں. سب بتائیے آپ نے سنا ہے اور یاد رکھنے کی بھی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. جی سر، اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز میں ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ریڈیو کی آواز بند کر دیں پلیز. جی ہم نے بند کر دی. جی اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ایم ڈی جمیل اختر ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ ذکر ہوا ہے کہ ایک نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ یہ نسل کون سی ہے اور کشتی کون سی ہے؟ جی نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، اور پورے انہیں جو مسلم جو ایمان لا چکے تھے وہی مسلم لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور ان سے پھر بعد میں ساری نسل دوسری دنیا بنی ہے جی ان کی نسل سے. ایک اور کالر. پروگرام ہے رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اپنے نام بتائیے. شیخ انسان اللہ مرتضیٰ حسین شیخ. جی شیخ صاحب آپ بتائیے کہ منکرین کا جو کہنا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تو ان کا یہ جو قول ہے، جملہ ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا اس کے جواب میں جو سچائی ہے وہ کیا ہے؟ یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اگر دینا ہوتا تو وہ خود اسی کو دے دیتا. اس کا جواب کیا ہے؟ ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ خسارے میں ہے کہ اللہ جو ہے بندوں کو دے کر کے اس کے امتحان لیتا ہے کہ یہ دیتا ہے کہ نہیں اللہ کے راہ میں اللہ کے نام پہ. بندوں کے ذریعے بندوں کو دے اللہ تعالیٰ. جی بندوں کے ذریعے بندے کو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ. پروگرام رمضان کوئز. کال ہمارے ساتھ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. علاؤدین رائن. ریڈیو کی آواز کم کر لیں پلیز. جی بند کر. جی جناب آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ مشرقوں کا مالک، تو یہ جو مشرقوں کی جو بات کر رہے ہیں تو مشرق تو ایک ہی ہوتا ہے، ایسا ہے؟ مشرق سورہ صافات میں یہ بات آئی ہے، رب المشارق. بہت سارے مشرق. تو کتنے مشرق ہیں؟ 7 تو نہیں ہو. یہ تعداد تو ہلکا نہیں بتائی سر پہلے. اچھا ایک ہی مشرق ہوتا ہے یا آپ کے خیال میں جو ہے ابھی جو بات بتائی گئی ہے آپ کو کیا یاد رہے گی؟ کتنے ہوتے ہیں؟ جی ہلو 360 ہوتے ہیں بھائی. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیں. جی بس میں دیکھ رہی تھی کہ وہ یہ تو کہنے کے بہت زیادہ ہیں. کچھ کہہ دیتے تو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد ثاقب محمد عابد. جی محمد ثاقب صاحب. محمد آخر کیا؟ محمد ثاقب محمد عابد. اچھا جی آپ آج کی دعا بتا دیں. استغفر اللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ واتوب الیہ. اس میں العلی آپ نے اضافہ کر دیا ہے، وہ حدیث میں شامل نہیں ہے، تو اتنا کریں. استغفر اللہ العظیم لا الہ الا اللہ واتوب الیہ. تو کمی ہو گئی ہے، کچھ ذرا یاد کر لیجیے گا پلیز. یاد کر لیجیے دعا. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. پروگرام ہے رمضان کوئز اور ایک کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ محمد کلو بات کر رہے ہیں. ابا جی کا کیا نام ہے محمد بھائی؟ سمیع اللہ. جی آپ بتائیے کہ جب ہم کہتے ہیں استغفر اللہ تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ استغفر اللہ ہمارے جو گناہ ہے اس پہ توبہ کرتے ہیں.
جو پرانی گناہ. جی. اور اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جو بہت بڑا گناہ ہوا ہے وہ معاف کر دے. اور 2 باتیں ہیں نا, اس پہ پردہ ڈال دے. ہاں, پردہ ڈال دیجیے اور مغفرت کے لیے, اور سزا نہ دیجیے, سزا نہ ملے. بہت شکریہ جناب, اللہ حافظ. ہیلو, پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. ہیلو, بولے نا بھائی. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو, کیا ہو گیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, اپنا نام بتائیے. جی, میرا نام محمد صابر ہے. جی, ابا جی کا نام صابر بھائی. جی, ابا جی کا نام کیا ہے؟ جی, آپ بتائیے کہ ایک سزا کا ذکر آیا ہے یہاں پر کہ زقوم کا درخت ان کو کھانے کو دیا جائے گا اور کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا, تو کس جرم کی سزا یہ بتائیے, کیا کیا تھا, کس جرم کی سزا میں یہ جو ہے چیزیں دی جائے گی کھانے کو؟ ہلو, ان کے آبا و احباب کی غلطی ہوئی تھی. آبا و اجداد کا تو ذکر ہے, لیکن ان کی غلطیوں کی سزا جو پرانے رہے, جو ان کے غلط ریاستوں میں چلتے تھے, انہوں نے کیا غلطی کی جہنم میں جانے والوں نے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سوچا نہیں, انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پہ چلا. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتائیے. رضوان حبیب اللہ. جی, رضوان صاحب بتائیے کہ آج کی دعا میں ہم کیا چیز مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ جی, آج کی جو دعا ہے اس میں کیا چیز مانگی گئی ہے؟ جی, آج کی دعا ہے اس میں یہ مانگی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے غلطی کی معافی مانگتا ہوں اور یہ کہ مجھے معاف کر دے, اور ابھی سے فرمان بھائی بتائے تھے, میں بھول گیا, اور جی جی. السلام علیکم. ہلو, ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احسان الحق محمد عثمان. جی جی جناب, آپ سے سوال ہے کہ یہ جو سزا بتائی گئی ہے زقوم کا درخت اور کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا, تو کس جرم کی سزا میں یہ دیا جائے گا؟ یہ جہنمی کو دیا جائے گا جو جہنم میں ہوں گے, اور یہ جو زقوم کا درخت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی جڑ سے پیدا کیا. جہنم کی جرم بتائیے کس جرم کی بنا پر ان کو یہ سزا مل رہی ہے؟ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو اپنایا بغیر سوچے سمجھے, یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے, جو ان کے آبا و اجداد کرتے آ رہے تھے وہی انہوں نے کیا. بہت شکریہ آپ کا. آخری کالر پروگرام رمضان کوئز میں آخری کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم. جی, السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کیا نام ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ جی, میرا نام ریڈیو بند کریے اور نام بتائیے بھائی. محمد فرمان خان. محمد فرمان خان. جی جی. محمد فرمان, آج کی آپ کی آخری کال ہے, اور آج کے سوال میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, وہی آپ سوال مجھ سے پوچھ لیجیے گا. سر میں آپ سے جو پوچھیں گے آپ نے وہ سوال دہرانا ہے. ٹمبکٹو کہاں واقع ہے؟ آپ سوال دہرا دیں. ٹمبکٹو کہاں پہ واقع ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ نہیں, میں نہیں جانتا. اچھا, یہ ٹمبکٹو سامعین یہ افریقہ کا شہر ملک ہے مالی, لیبیا کے پاس. مالی میں یہ شہر ہے. اور ہمارے کیا نام ہے فرمان بھائی, آپ کال بند کر دیں اب. نہیں سوری, آپ سے وہ نمبر لینے ہیں. ہمارے پاس 30 نمبر ہیں, تو میں جواب دیتا ہوں ابھی. 30 میں سے 2 نمبر بتا دیں, پھر آپ کال بند کر دیجیے گا. 13 کیا
13 अच्छा और 21 इंशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये जो टम्बकटू है सामीन, ये माली का एक शहर है, डेजर्ट में सहराई शहर है ये, और इसको सहराई हीरा भी कहा जाता है कि सहरा का हीरा है, डायमंड ऑफ डेजर्ट कह लें। और शुरू से ही ये यहाँ की पूरी आबादी मुसलमानों की आबादी रही है, इसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं है। और यहाँ इस शहर से बहुत बड़े बड़े उलमा और फुकाहा पैदा हुए हैं, इस शहर ने जन्म दिए हैं। और डेजर्ट का हाल ये है कि ये जो मगरबी सहरा जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा सहरा, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो कहलाता है, ये उसका एक हिस्सा है। और इसमें अगर कोई रात के वक्त जब वो लोग अपने घरों को सो जाते हैं ना, सुबह के वक्त उनके घरों के सब घरों के दरवाजे रेत की वजह से बंद होते हैं, क्योंकि पूरी रात रेत चलती है और वो उनके सारा का दरवाजे जो है ना बंद हो जाते हैं। फिर उनको रेत हटा के अपने दरवाजे खोलने पड़ते हैं। मस्जिद में जाएं तो मस्जिद रेत से भरी होती है, रोजाना मस्जिद की उसको रेत वहाँ से फावड़े लेके निकालनी पड़ती है, इतनी रेत है जहाँ। लेकिन शहर आबाद है, अब भी आबाद है और सदियों से आबाद चला आ रहा है। और ये मुसलमानों का शहर है टम्बकटू, और माली में है। और इसके लीबिया के जरिए भी जा सकते हैं, लीबिया के रास्ते भी, और मालिया के जाए तो वहाँ से भी इस शहर में जा सकते हैं। और छोटे भाई ने देखा था तो मुझे कुछ मालूमात वो भी है सामीन। और आज के नामात में 13 नंबर पे है नसरीन जहान अबुल खैर। नसरीन जहान आज का पहला नाम आपने हासिल किया। और 21 नंबर पे है रिजवान हबीबुल्लाह। ये असल में 21 नंबर पे जो जवाब है वो गलत है, उसके बाद फिर नंबर ले रहे हैं। तो रिजवान हबीबुल्लाह साहब 22 नंबर पे थे, तो उनको ये जवाब ये नाम मिला, तो रिजवान हबीबुल्लाह आपका नाम निकला है। और आपके साथ है नसरीन जहान अबुल खैर। आप दोनों से एक गुजारिश है कि अपने आई डी कार्ड की कॉपी और मोबाइल नंबर हमें ईमेल के जरिए सार फरमा दें। ईमेल ramadanquiz@urduradio.qa। कल तक के लिए आयशा मुजाहिद और सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।